ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يغفر الله لنا ولكم. بہن، کیا آپ پڑھائی کرتی ہیں؟ جی بہن، میں پڑھتی ہوں. کیا آپ دینیات اور اسلامیات بھی پڑھتی ہیں؟ جی، میں دینیات بھی پڑھتی ہوں. کیا آپ دینی تعلیم و تربیت کے لیے کس مدرسے اور مکتب میں جاتی ہیں؟ آپ بھی. میں باقاعدہ تو کسی مدرسے میں نہیں جاتی ہوں، البتہ اپنے علاقے کے ممتاز اور معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالرب قاسمی صاحب کی عالمہ فاضلہ اہلیہ کے پاس پڑھنے جاتی ہوں. اچھا، ذرا یہ بتلائیے کہ وہ آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھاتی اور سکھلاتی ہیں. ویسے گھروں میں کہاں کام دھام کے بیچ پڑھائی لکھائی ہو پاتی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، وہ گھر میں رہ کر بھی ہم کو نورانی قاعدہ اور قرآن با تجویز پڑھاتی ہیں اور ساتھ ہی اردو بھی پڑھاتی ہیں. بہشتی زیور کا درس دیتی ہیں، مسنون دعائیں یاد کراتی ہیں، تمام اعمال کی سنتیں یاد کراتی ہیں اور اپنی نگرانی میں ان پر عمل کی مشق بھی کراتی ہیں. کیا واقعی وہ اتنا سب کچھ پڑھاتی ہیں؟ جی ہاں، اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ہم کو تقریر و رقابت اور ما فی الضمیر کی ادائیگی کا ہونا اور سلیقہ بھی سکھلاتی ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو جائزے کے لیے آپ مجھ سے کوئی چھوٹا موٹا سوال بھی کر سکتی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. آپ شریعت کی روشنی میں یہ بتلائیے کہ ہم کو کون سے کام دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے اور کون سے کام بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے. جی، اس سلسلے میں پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کو سمجھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں دائنے کو پسند فرماتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو بھی سمجھ لیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب التیامن فی کل شیء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز میں داہنے کو پسند فرماتے تھے. دوسری احادیث میں اس کی اور بھی تفصیل آئی ہے کہ جو کام شرف اور عزت کے، اکرام اور نظافت کے، تعظیم اور نفع کے، زینت اور آرائش کے، خیر اور خوبی کے ہیں، وہ تمام کام دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے. اس کے برخلاف جو کام شرف اور اکرام کے نہ ہوں، زینت اور خوبی کے نہ ہوں، گندگی اور غلاظت دور کرنے کے ہوں اور طبعاً ناپسندیدہ ہوں، وہ بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے. مثلاً وضو، تیمم، غسل کرنا پاکیزگی کا کام ہے، کھانا کھانا نفع کا کام ہے، کپڑے پہننا حیا اور ستر کا کام ہے، جوتے چپل موزے پہننا زینت کا کام ہے، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، کنگھی کرنا، یہ سب جسم کی تزئین اور آرائش ہے. یہ خواتین کی مجلس ہے، اس لیے تھوڑی اور وضاحت کر دوں. کان میں گندے، ہاتھوں میں چوڑیاں اور پیروں میں پازیب پہنتے ہوئے پہلے دائیں کان، ہاتھ اور پیر استعمال کیے جائیں گے، اس لیے کہ زیور پہننا تزئین اور آرائش ہے. ارے آپ خواتین بھی سن رہی ہیں کہ نہیں؟ اس کے برعکس جو کام شرف اور عزت کے نہ ہوں، زینت اور خوبی کے نہ ہوں، جیسے کپڑے اتارنا، جوتے چپل موزے اتارنا، زیورات اتارنا، ناک صاف کرنا، ناخن تراشنا، جوتے چپل موزے اٹھانا، آپ دست لینا، استنجا کرنا، بیت الخلاء میں داخل ہونا، ان تمام کاموں میں بائیں یعنی الٹے ہاتھ کا استعمال ہوگا. امید ہے کہ آپ کو جواب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
يوجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا لبستم مريضا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ایک جگہ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. بہن دائیں اور بائیں کے سلسلے میں اصول تو آپ کے سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ جو کام شرف اور عزت کے خیر اور خوبی کے ہیں وہ دائیں ہاتھ سے، اور جو غیر پسندیدہ اور گندگی سے جڑے ہوئے ہیں وہ بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے. ماشاء اللہ، بہت زبردست، بہت شاندار، بہت مبارکباد آپ کو اس مدلل اور محقق جواب پر. اللہ تمہارے علم میں، تمہاری عمر میں اور تمہارے شعور و ادراک میں برکت اور ترقی عنایت فرمائے. واقعی تمہاری استانی انتہائی قابل اور تربیت کے ہنر سے واقف شخصیت معلوم ہوتی ہیں. انہوں نے تمہارے رگ و ریشے میں قرآن و سنت کا علم پیوست اور راسخ کر دیا ہے. تم سے بات کر کے لطف آ گیا ہے. ایک اور سوال آپ سے کرتی ہوں، ہمیں کس ہاتھ سے لکھنا چاہیے، یعنی کس ہاتھ سے قلم پکڑنا چاہیے؟ لوگ تو دونوں ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کچھ دائیں سے کچھ بائیں سے. اس کا جواب بھی بہت آسان ہے. پہلے یہ طے کیجیے کہ لکھنا شرف، ہنر اور کمال ہے یا ناپسندیدہ کام. تو سننے لکھنا صرف اعزاز ہی نہیں بلکہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا کمال اور بہت بڑا شرف ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جب پہلی بار قرآن کی 5 آیات اتاری تھی تب بھی یہ کہہ کر لکھنے کو اعزاز و شرف والا عمل قرار دے دیا تھا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ پڑھیے اس عزت والے رب کے نام سے، اس نے قلم سے لکھنا سکھایا. اس کے شروع میں ہی قلم، اس کی لکھاوٹ اور تحریر کی باقاعدہ قسم کھائی ہے. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھا جاتا ہے. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائیں وہ یقیناً قابل قدر ہے. اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ لکھنا نعمت ہے، شرف اور اعزاز ہے، اس لیے دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے. جو لوگ بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فوراً اپنا رائٹنگ ہینڈ تبدیل کریں، دائیں ہاتھ سے لکھنے کی مشق کریں. اساتذہ اور استانیہ جن بچوں اور بچیوں کو بائیں ہاتھ سے لکھتا دیکھیں فوراً روکیں، دائیں ہاتھ سے لکھنے کی تاکید کریں. یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. بہن تم نے تو کمال کر دیا. اتنی سی عمر میں تمہارے علمی رسوخ کا عالم یہ ہے کہ جس چوک پر اساتذہ کی نظر ہی نہیں جاتی آپ نے مضبوط دلائل کے ساتھ اس غلطی کی نشاندہی کر ڈالی. جزاک اللہ، بارک اللہ فی علمک و عمرک. اتنی سی عمر میں زبان کی یہ طلاقت، ذہن کی یہ رسائی، تعبیرات میں یہ بلاغت اور جواب دینے کا یہ خوبصورت بے باک ہنر، اوپر سے قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کا یہ انبار. خدا کی قسم تم پر اللہ کی خاص عنایت ہے. واقعی تم بڑی قسمت والی ہو جو تمہیں کیسی باتوفیق استانی اور مربیہ نے تراش کر ہیرا بنا دیا ہے اور علم کی بھٹی میں ڈال کا کندن کر دیا ہے. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگاہی سے دل منور کر دیا. میرے لیے بھی دعا فرمائیے اور میری استانی کے لیے بھی. بالکل، میں ہی کیا بلکہ یہ پورا مجمع اس ہستی کے لیے دعا کرے جس نے ملت کے ان ہیروں کو اس محنت سے تراشا ہے جو قرآن و حدیث ان کی زبانوں پر بولتا ہے. اللہ ان کو اور ان کے پورے گھرانے کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. تا ابد جاری رہے یہ سبیل میں کشی، تا ابد جاری رہے یہ سبیل میں کشی، ساقیہ آباد یہ تیرا میخانہ رہے.
میں امید کرتی ہوں کہ آج سے ہم دائیں اور بائیں ہاتھ کا استعمال اسی طرح کریں گے جس طرح ابھی ہم نے سنا. ہم دونوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. میں عاتقہ اور میری بہن کاشفہ آپ سے رخصت ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.